پیر صاحب کو نذرانہ دے دے اور پیر صاحب یہیں چپ ہو جائے کہ کوئی نہیں مجھے نذرانہ مل گیا ہے، یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ سونے کی اینٹ لے کے آئے ہیں، فرمایا وہ بتوں کو پوج رہے ہیں، وہ سورج کو پوج رہے ہیں اور مجھے اس نذرانے سے چپ کروانا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور آپ نے اس قاصد کو پیغام دیا، ارجع الیہم، جا ان کے پاس اور ان کو بتا جا کے کہ فَلَنَاتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ۔ ان کو جا کے بتا کہ ہم ایسا لشکر لے کے آ رہے ہیں جس کا تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے اور تمہیں ذلیل کر کے رسوا کر کے شہروں سے نکالے گے، تیار ہو جاؤ۔ حضرت سلیمان نے اس قاصد کو پیغام بھیجا۔ جب اس نے جا کے پیغام دیا اور حضرت سلیمان کے دربار کی کہانیاں سنائیں تو پھر لڑائی کی ہمت کس کو ہوتی؟ نبی کو اللہ نے روب دیا ہوتا ہے، نبی کا روب جو ہے وہ لوگوں پہ پڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، تو کس کو ہمت ہوتی؟ ملکہ بلقیس نے کہا کہ اب میں خود جاتی ہوں، تو وہ خود تیار ہوئی اور وہ حضرت سلیمان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ملک سبا سے چلی۔ ادھر بھی وقت گزرتا گیا، جب 3 فرسخ دور وہ دربار سے رہ گئی، 1 فرسخ اور 3 فرسخ 5 کلومیٹر لگا لے، آپ یہ کہہ لیں کہ وہ بائی پاس پہ یا وہ یہ چناب پل پہ اتنے فاصلے پہ جب اس کا آنا ہوا تو حضرت سلیمان بیٹھے تھے اور آپ نے اپنے درباریوں سے کہا، قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ دربار لگا تھا، جن بھی بیٹھے تھے، انسان بھی بیٹھے تھے، پرندے بھی تھے۔ آپ نے کہا میرے درباریوں، وہ بلقیس آ گئی ہے، یہاں قریب ہی آ گئی ہے، تو اس کا وہ تخت جس پہ اسے ناز ہے، کوئی ہے جو اٹھا لائے اس کے لانے سے پہلے؟ کیسی شان حضرت سلیمان کی، وہ بائی پاس پہ آ گئی ہے اور تخت 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے۔ یہ طاقتیں ہیں اللہ کے بندوں کی، اللہ اکبر۔ تو کہا وہ تو ادھر آ گئی ہے، تو کوئی ہے جو اس کا تخت جا کے جلدی جلدی اٹھا لائے؟ تو جب آپ نے یہ بات کہی تو ایک جن اٹھا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ۔ ایک جن کہنے لگا حضرت میں لاتا ہوں۔ کب لاؤ گے؟ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے حاضر کر دیتا ہوں۔ اور مجلس ختم ہوتی تھی زوال کے وقت، دوپہر کے وقت، صبح شروع ہوتی اور دوپہر کو ختم ہو جاتی، تو کچہری لگی تھی، کہا کچہری ختم ہونے سے پہلے پہلے میں لے آتا ہوں۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، طاقتور بھی ہوں، لے بھی آؤں گا اور امین بھی ہوں، کوئی ایک موتی بھی ضائع نہیں ہوگا، تو تخت میں لے کے آتا ہوں۔ اور 1 مہینہ میں نے عرض کیا جاتے ہوئے لگتا ہے، 1 مہینہ کئی ہاتھ موٹا تھا، 7 منزلیں تھیں، 40 ہاتھ چوڑا تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا، سونے اور چاندی اور قیمتی جواہر سے مرصع تھا اور 7 کوٹریوں میں مکفل تھا، تالے لگے تھے، پہرے دار کھڑے تھے، جیب میں ڈال کے بھی لانا ہو پھر بھی 2 مہینے چاہیے۔ اور اس تخت کو لانے کا کہا دوپہر تک لے آتا ہوں۔ بڑی بات تھی نا، حضرت سلیمان خوش ہو جاتے کہ بڑی بات ہے، تو میں نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ کیا شان ہے، کیا شان ہے، کہا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ قال الذی عندہ، پھر وہ اٹھا جس کے سینے میں زبور کا علم تھا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر وہ شخص کھڑا ہوا جس کے سینے میں علم زبور تھا، وہ آپ کا خالہ زاد بھی تھا، آپ کا صحابی بھی تھا، عاصب بن برخیہ نام علماء تفسیر نے بتایا ہے، اور اسے اسم اعظم آتا تھا۔ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا انا آتی کا بہی، حضرت میں لے آتا ہوں۔ کہا کب لاؤ گے؟ وہ تو دوپہر تک کا وقت دے رہا ہے، تم کب لاؤ گے؟ تو سنو اس نے کیا کہا، بولا قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہوگا، آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی، حضرت سلیمان نے بھی آنکھ جھپکی نہیں تھی، تخت سامنے پڑا ہوا۔ حضرت سلیمان بے ساختہ پکار اٹھے، یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے میرے امتی کو یہ طاقت دی۔ یار بنی اسرائیل کے نبی کے امتی کی یہ شان، تو بنی اسرائیل کے یہ نبی مقتدی بن کے جس کے امام کے پیچھے کھڑے تھے مسجد اقصی میں، اس امام کی شان کا عالم کیا ہو؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم
کہا میں لاتا ہوں، اور اس کے آنے سے پہلے کہ حضرت آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کر دو. اور حضرت سلیمان نے ابھی آنکھ جھپکی نہیں، تخت سامنے پڑا ہوا تھا. اللہ اکبر. لِیَبْلُوَنِی أَأَشْکُرُ أَمْ أَکْفُرُ، کہا کہ میرے رب نے مجھے آزمایا ہے، میرا رب مجھے پرکھتا ہے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا کفران کرتا ہوں یا انکار کرتا ہوں. اللہ اکبر. فرمایا فَمَنْ شَکَرَ فَإِنَّمَا يَشْکُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی شکر کرتا ہے. اللہ کا کیا فائدہ کرے گا؟ اپنا ہی فائدہ ہوگا. تو میں اس کا شکر کرتا ہوں جس نے میرے ایک امتی کو یہ طاقت عطا کی، یہ شان عطا کی. یار جب بنی اسرائیل کے ایک ولی کی یہ شان ہے تو اس امت کے اولیاء کی شان کا عالم کیا ہوگا. صرف ایک واقعہ، شہر بخارا میں، شہر کابل میں حضرت امام شاہ نقش بند بخاری علیہ رحمہ تشریف لائے تو لوگوں کا ہجوم ہو گیا. بادشاہ وقت کی لونڈی وہاں سے گزرتے ہوئے رکی تو لوگوں کا ہجوم دیکھا. کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا بخارے والے پیر آئے ہوئے. تو کہا یہ پیر کیا ہوتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ اصلاح قلب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ دلوں کے حکیم ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، اور یہ باطن کی صفائیاں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ نے ان کو تکوینی اور تشریعی طاقتیں بھی عطا کی ہوئی ہوتی ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یوکھے ویلے کام بھی آتے ہیں. اس نے سوچا کہ شیخ سے نسبت قائم کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس نے حضرت شاہ نقش بند بخاری کی بیعت کر لی. چلو پیر تو کوئی ہونا چاہیے، تو انہوں نے ان سے بیعت کر لی. شیخ نے جو وظائف بتائے اور تلقین کی، ذکر کی اور اچھائی کی طرف سبق دیے، تو صالحہ تو وہ